مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ زکریا نبی کا صحیفہ پڑھوں گی۔ اس کا مختصر تعریف ہے۔ زکریا کی کتاب کے دو اہم اور نمایاں حصے ہیں۔ پہلا حصہ میں پہلے باب سے لے کر 8 تک زکریا نبی کی پیشن گوئیاں ہیں، جو 520 سے لے کر 518 قبل از مسیح میں مختلف اوقات میں کی گئیں۔ یہ زیادہ تر رویوں کی صورت میں ہے اور یروشلم کی بحالی، ہیکل کی تعمیر نو اور خدا کے لوگوں کے پاک کیے جانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور مسیح موعود کے زمانہ کی آمد کی خبر دیتی ہیں۔ دوسرے حصہ میں مسیح موعود اور آخری عدالت کے بارے میں پیغامات ہیں۔ آئیں ہم پہلے باب سے پڑھتے ہیں۔ زکریا اس کا پہلا باب۔ خداوند اپنے لوگوں کو اپنی طرف واپس بلاتا ہے۔ دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا، اس لیے تو ان سے کہہ، رب الفاظ یوں فرماتا ہے، تم میری طرف رجوع ہو۔ رب الفاظ کا فرمان ہے، تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو، جن سے اگلے نبیوں نے با آواز بلند کہا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدعملی سے باز آؤ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الفاظ نے اپنے ارادہ کے مطابق ہماری عادات اور ہمارے اعمال کا بدلہ دیا۔ نبی کی گھوڑوں کی رویا۔ اور دارا کے دوسرے برس اور 11ویں مہینے یعنی ماہ سبات کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن ادو پر نازل ہوا۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درخت کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے سرنگ اور قومیت اور نکرہ گھوڑے تھے۔ تب میں نے کہا، آئے میرے آقا، یہ کیا ہے؟ اس پر فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا، میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ اور جو شخص مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا، یہ وہ ہیں جن کو خداوند نے بھیجا ہے کہ ساری دنیا میں سیر کریں۔ اور انہوں نے خداوند کے فرشتہ سے جو مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہا، ہم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے کہا، آئے رب الفاظ، تو یروشلم اور یہودا کے شہروں پر جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے، کب تک رحم نہ کرے گا؟ اور خداوند نے اس فرشتہ کو جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا۔ تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا مجھ سے بلند آواز کہا، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے یروشلم اور صہیون کے لیے بڑی غیرت ہے، اور میں ان قوموں سے جو آرام میں ہے نہایت ناراض ہوں، کیونکہ جب میں تھوڑا ناراض تھا تو انہوں نے اس آفت کو بہت زیادہ کر دیا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں، اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا، رب الفاظ فرماتا ہے، اور یروشلم پر پھر سوت کھینچا جائے گا۔ پھر بلند آواز سے کہہ کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے،
کیونکہ خداوند پھر سے ان کو تسلی بخشے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ سینگوں کی رویا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 4 سینگ ہیں، اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا، یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودا اور اسرائیل اور یروشلم کو پراگندہ کیا ہے۔ پھر خداوند نے مجھے 4 کاریگر دکھائے۔ تب میں نے کہا، یہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودا اور ایسا پراگندہ کیا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکا، لیکن یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو ڈرائیں اور ان قوموں کے سینگوں کو پست کریں جنہوں نے یہودا کے ملک کو پراگندہ کرنے کے لیے سینگ اٹھایا ہے۔ زکریا اس کا دوسرا باب۔ جریب کی رویا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جریب ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، اور میں نے پوچھا، تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، یروشلم کی پیمائش کو، تاکہ دیکھوں کہ اس کی چڑھائی اور لمبائی کتنی ہے۔ اور دیکھو، وہ فرشتہ جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا روانہ ہوا، اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، دوڑ اور اس جوان سے کہہ کہ یروشلم انسان و حیوان کی کثرت کے باعث بے فصیل بستیوں کی مانند آباد ہوگا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا، اور اس کے اندر اس کی شوکت۔ جلاوطنوں کو واپس آنے کی پکار۔ سنو، خداوند فرماتا ہے، شمال کی سرزمین سے جہاں تم آسمان کی چاروں ہواؤں کی مانند پراگندہ کیے گئے، نکل بھاگو۔ خداوند فرماتا ہے، آئے صہیون تو جو دختر بابل کے ساتھ بستی ہے، نکل بھاگ، کیونکہ رب الفاظ جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، کیونکہ دیکھ، میں ان پر اپنا ہاتھ ہلاؤں گا اور اپنے غلاموں کے لیے لوٹ ہوں گے۔ تب تم جانو گے کہ رب الفاظ نے مجھے بھیجا ہے۔ آئے دختر صہیون، تو گا اور خوشی کر، کیونکہ دیکھ، میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اس وقت بہت سی قومیں خداوند سے میل کریں گی اور میری امت ہوں گی، اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا۔ تب تو جانے گی کہ رب الفاظ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ خداوند یہودا کے ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکھرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ آئے بنی آدم، خداوند کے حضور خاموش رہو، کیونکہ وہ اپنے مقدس مسکن سے اٹھا ہے۔ زکریا اس کا 3 باب۔ سردار کاہن کے بارے میں رویا۔ اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے داہنے ہاتھ ہے، استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کریں۔ اور خداوند نے شیطان سے کہا، آئے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے، ہاں وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے۔ کیا یہ وہ لکٹی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے؟ اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ان سے کہا جو اس کے سامنے کھڑے تھے، کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو، اور اس سے کہہ، دیکھ، میں نے تیری بد کرداری تجھ سے دور کی، اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ اس کے سر پر صاف امامہ رکھو۔ تب انہوں نے اس کے سر پر صاف امامہ رکھا اور پوشاک پہنائی، اور خداوند کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے یشوع سے تاکید کر کے کہا، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا، اور میں تجھے ان میں
جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا۔ آپ بھائی یشوا، سردار کاہن، سن، تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایماں ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں، کیونکہ اس پتھر پر جو میں نے یشوا کے سامنے رکھا ہے، دیکھ اس پر 7 آنکھیں ہیں، دیکھ میں اس پر کندھا کروں گا، رب الفاظ فرماتا ہے، اور میں اس ملک کی بد کرداری کو ایک ہی دن میں دور کر دوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا۔ زکریا اس کا 4 باب۔ شمعدان کی رویا۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا، اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگا دیا اور پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں، جس کے سر پر ایک کٹورا ہے، اس کے اوپر 7 چراغ ہیں، اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، آئے میرے آقا یہ کیا ہے؟ تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے؟ زربابل کے ساتھ خداوند کا وعدہ۔ میں نے کہا، نہیں آئے میرے آقا۔ تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ تو نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے، رب الفاظ فرماتا ہے، آئے بڑے پہاڑ، تو کیا ہے؟ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زربابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی اور اسی کے ہاتھ سے اسے تمام بھی کریں گے۔ تب تو جانے گا کہ رب الفاظ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے؟ کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساحول کو دیکھتی ہیں جو زربابل کے ہاتھ میں ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کی دہنی بائیں ہیں کیا ہیں؟ اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں کے متصل ہیں، جن کی راہ سے سنہلا تیل نکلا چلا جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ اس نے کہا، یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ زکریا اس کا 5 باب۔ اڑتے ہوئے طومار کی رویا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا طومار ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے جواب میں ایک اڑتا ہوا طومار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ وہ لعنت ہے جو تمہارے ملک پر نازل ہونے کو ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، میں اسے بھیجتا ہوں اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا۔ ایفا میں بیٹھی عورت کی رویا۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل رہا ہے۔ اور میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک ایفا نکل رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ اور سیسے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا اور ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی، اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے، اور اس نے اس کو ایفا میں نیچے دبا کر سیسے کے اس سرپوش کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں نکل آئیں
اور ہوا ان کے بازوؤں میں بھری تھی، کیونکہ ان کا لک لک کے سے بازو تھے، اور وہ ایفا کو زمین و آسمان کے درمیان اٹھا لے گئی۔ تب میں نے اس فرشتہ سے کہا کہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا، پوچھا کہ ایفا کو کہاں لے جاتی ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا، سنہار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائے، اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائیں۔ زکریا اس کا 6 باب۔ 4 رتھوں کی رویا۔ تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے، اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے۔ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ، اور دوسرے کے مشکی، اور تیسرے کے نکرا، اور چوتھے کے ابلک تھے۔ تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، آئے میرے آقا، یہ کیا ہے؟ اور فرشتہ نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں، اور مشکی گھوڑوں والا رتھ شمالی ملک کو چلا جاتا ہے، اور نکرا گھوڑوں والا اس کے پیچھے، اور ابلک گھوڑوں والا جنوبی ملک کو، اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا، اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کریں، اور اس نے ان سے کہا، جاؤ دنیا کی سیر کرو، اور انہوں نے دنیا کی سیر کی۔ تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا، دیکھ، جو شمالی ملک کو گئے ہیں، انہوں نے وہاں میرا جی ٹھنڈا کیا ہے۔ یشوع کی تاج پوشی کا حکم۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تو آج ہی خلدی اور طوبیہ اور یدیا کے پاس جا، جو بابل کے اسیروں کی طرف سے آ کر یوسیہ بن صفنیہ کے گھر میں اترے ہیں، اور ان سے سونا چاندی لے کر تاج بنا، اور یشوع بن یہوصدق سردار کاہن کو پہنا، اور اس سے کہہ کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ ہاں، وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا، اور وہ صاحب شوکت ہوگا، اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا، اور دونوں میں صلح سلامتی کی مشورت ہوگی، اور یہ تاج حلیم اور طوبیہ اور یدیا اور ہین بن صفنیہ کے لیے خداوند کی ہیکل میں یادگار ہوگا، اور وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کی تعمیر کریں گے۔ تب تم جانو گے کہ رب الفاظ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی۔ زکریا اس کا 7 باب۔ خداوند بدنیتی کے روزہ کی مزاحمت کرتا ہے۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے 4تھے برس کے 9ویں مہینے یعنی کیسلیو مہینے کی 4تھی تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا، اور بیتل کے باشندوں نے شرازر اور رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کہ خداوند سے درخواست کریں، اور رب الفاظ کے گھر کے کاہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں نے 5ویں مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں، جیسا کہ میں نے سال ہر سال سے کیا ہے۔ تب رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا، جب یروشلم آباد اور آسودہ حال تھا، اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے، اسیری کا سبب نافرمانی؟ پھر خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا کہ رب الفاظ نے یوں فرمایا ہے کہ راستی سے عدالت کر، اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کرے، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کر، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے، لیکن وہ شنوا نہ ہوئے
بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الفاظ نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اس لیے رب الفاظ کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا، اور رب الفاظ نے فرمایا تھا، جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا، بلکہ ان کو سب قوموں میں سے جن سے وہ نا واقف تھے پرگندہ کروں گا۔ یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا، یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد و رفت نہ کی، کیونکہ انہوں نے اس دلکشا ملک کو ویران کر دیا تھا۔ آمین۔